اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثامن والخمسون، یعنی سبق نمبر 58، اور اس سبق کا عنوان ہے اعراب الاسم، یعنی اسم کا اعراب، اور اعراب الاسم میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہے المرفوعات۔ المرفوعات جو ہے یہ المرفوع کی جمع ہے، اور ٹاپک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں اس سبق میں ان اسماء کے بارے میں بتائیں گے جو مرفوع استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ مقامات بتائیں گے جہاں پر اسم مرفوع استعمال ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ حصہ اول سبق 10 میں نیز مختلف مقامات میں تم پڑھ چکے ہو کہ اسم کو رفع کس کس موقع پہ دیا جاتا ہے اور نصب اور جر کس کس موقع پر۔ اس سبق میں اور آئندہ چند سبقوں میں وہی باتیں کسی قدر تفصیل اور اضافے کے ساتھ دوبارہ لکھی جائیں گی۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ پہلے مختصر طور پر ہم تمہیں پھر یاد دلاتے ہیں کہ کن مقامات میں اسم مرفوع ہوتا ہے، کہاں کہاں منصوب ہوتا ہے اور کہاں مجرور۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں جی وہ مقامات جہاں پر اسم مرفوع استعمال ہوتا ہے، وہ مقامات جن پہ اسم منصوب استعمال ہوتا ہے، اور وہ مقامات جہاں اسم مجرور استعمال ہوتا ہے۔ مواضع رفع الاسم، یعنی اسم کے رفع کے مواقع۔ تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ترکیب ہے، اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پر اسم مرفوع استعمال ہوگا۔ اسم جبکہ فاعل ہو مرفوع استعمال ہوتا ہے، یا نائب فاعل ہو مرفوع استعمال ہوتا ہے، یا مبتدا ہو مرفوع استعمال ہوتا ہے، یا خبر ہو مرفوع استعمال ہوتا ہے۔ ان کو مرفوعات کہتے ہیں، یعنی اسم 4 صورتوں میں مرفوع استعمال ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اعراب شروع میں پڑھتے تھے تو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا تھا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مرفوع، منصوب اور مجرور، ان کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ تو ان کا فائدہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے جو 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، ان دونوں کو ہم نے مرفوع رکھنا ہے۔ پھر جب جملہ فعلیہ پڑھا، اور جملہ فعلیہ کا فعل جب معروف یعنی ایکٹیو وائس تھا تو اس کا فاعل لازمی آتا تھا، تو فاعل مرفوع ہوتا تھا، اور جب ہم نے فعل مجہول پڑھا یعنی پیسیو وائس پڑھا تو اس کا نائب فاعل آتا تھا، وہ مرفوع استعمال ہوتا تھا۔ تو اسم ہم جانتے ہیں کہ یا تو مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے۔ صرف 4 صورتیں انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، یعنی وہ 4 صورتیں جن میں اسم مرفوع استعمال ہوتا ہے۔ وہ 4 صورتیں کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر، اور جملہ فعلیہ میں فاعل اور نائب فاعل۔ تو یہ 4 آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلی سکرین پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مواضع نصب الاسم، یعنی اسم کے نصب کے مواقع۔ اسم جبکہ مفعول بہ ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول لہو ہو، یا مفعول فی ہو، یا مفعول معہ ہو، یا حال ہو، یا تمییز ہو، یا مستثنی ہو، یا منادا ہو، یا لا لنفی الجنس کا اسم ہو، یا انا اور اس کے اخوات کا اسم ہو، یا کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہو، ان سب کو منصوبات کہتے ہیں۔ تو 12 منصوبات انہوں نے یہاں پر گنوا دیے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم کس کس موقع پہ منصوب استعمال ہوگا۔ وہ 12 مواقع انہوں نے کیا بتائے ہیں؟ نمبر 1 مفعول بہ، جب بھی کسی فعل کے لیے مفعول بہ استعمال ہوگا تو مفعول بہ کو ہم نے منصوب رکھنا ہے۔ مفعول مطلق، جب بھی کسی فعل کے لیے ہم مفعول مطلق لائیں گے تو وہ بھی منصوب ہوگا۔ مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ، یہ 5 ایکچولی اقسام ہیں جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بتائیں گے۔ بہرحال جملہ فعلیہ میں مفعول منصوب ہوتا ہے، چاہے وہ مفعول بہ ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول لہو ہو، مفعول فی ہو، یا مفعول معہ ہو۔ اسی طرح حال منصوب استعمال ہوتا ہے، تمییز منصوب استعمال ہوتا ہے، مستثنی منصوب استعمال ہوتا ہے، منادا منصوب استعمال ہوتا ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب استعمال ہوتا ہے، انا
اور اس کے اخوات کا اسم منصوب استعمال ہوتا ہے، کانا اور اس کے اخوات کی خبر منصوب استعمال ہوتی ہے، اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان سب کو منصوبات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ مواضع جر الاسم، اسم کے جر کے مواقع۔ ہم پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم صرف دو صورتوں میں مجرور ہوتا ہے، وہ دونوں صورتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، کسی حرف جر کے بعد واقع ہو اسم، یا مضاف کے بعد یعنی مضاف الیہ ہو، اور انہیں مجرورات کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے سامنے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے مواقع آگئے۔ 4 جگہیں انہوں نے بتائی ہیں مرفوعات کی، 12 جگہیں بتائی تھی انہوں نے منصوبات کی، اور 2 جگہیں بتائی ہیں انہوں نے مجرورات کی۔ اب مزید کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر ایک ایک کا بیان تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا، غور سے پڑھو اور یاد رکھو۔ المرفوعات، اس میں 2 کیٹیگریز دے رہے ہیں، ایک فاعل کی، دوسری نائب فاعل کی، اور پوائنٹ نمبر 3 کی صورت میں اسے شو کر رہے ہیں کہ عربی میں فاعل اور نائب الفاعل کی جگہ فعل کے بعد ہے، یعنی فاعل اور نائب فاعل کب آتے ہیں؟ ہمیشہ فعل کے بعد آتے ہیں، جیسے اکرم زید خالدن اور اکرم زیدن۔ تو پہلا جملہ جو ہے اکرم زید خالدن، اس میں اکرم فعل ہے، زید فاعل ہے مرفوع ہے، اور خالدن منصوب ہے مفعول بہ ہے۔ اور زیدن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مرفوع کیوں ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ اکرم فعل کے لیے فاعل ہے، اور اس جملے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، عزت کی زید نے خالد کی۔ میں نے بالکل لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اکرمہ پہلے فعل کا ترجمہ کیا، عزت کی، زیدن پھر فاعل کا ترجمہ کیا، زید نے، اور پھر خالدن مفعول کا ترجمہ کیا خالد کی، اور پھر اردو محاورے میں ہم لے کر آئیں گے زید نے خالد کی عزت کی۔ تو اردو محاورے میں فاعل کو پہلے بولا جاتا ہے، پھر مفعول کو بولا جاتا ہے، پھر فعل لایا جاتا ہے، جبکہ عربی میں آپ دیکھیں جملہ فعلیہ کہتے ہی اسے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے وَأُكْرِمَ زَيْدٌ۔ اکرمہ زیدن میں اکرمہ جو ہے یہ فعل ہے، فعل مجہول ہے، اور زیدن جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ جب بھی فعل معروف آئے گا اس کا فاعل ہوگا، اور فعل مجہول آئے گا تو اس کا نائب فاعل ہوگا۔ تو اکرمہ زیدن اس کا ترجمہ ہوگا زید کی عزت کی گئی، زید کی عزت کی گئی، یعنی لفظی ترجمہ اگر کروں تو اکرمہ عزت کی گئی زیدن زید کی، اور پھر بامحاورہ ترجمہ ہوگا زید کی عزت کی گئی۔ تو فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتا دیا 2 جملوں کی ایگزامپلز دے کر۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اگر فاعل یا نائب الفاعل کو فعل پر مقدم کر دیں، یعنی آپ نے دیکھا پچھلے دونوں جملوں میں کہ زیدن اکرمہ کے بعد استعمال ہوا اور زیدن اکرمہ کے بعد استعمال ہوا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر فاعل یا نائب الفاعل کو فعل پر مقدم کر دیں، یعنی انہیں فعل سے پہلے لے آئیں، تو ترکیب میں اب انہیں فاعل اور نائب الفاعل نہیں کہیں گے بلکہ مبتدا کہیں گے انہیں، کیونکہ اب ایک مرفوع اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور مرفوع اسم جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور باقی جملہ اس کی خبر ہوگی۔ اس طرح ایک جملے کے 2 جملے ہو جائیں گے، ایک ضمنی چھوٹا یعنی صغرا جملہ، اور دوسرا جو کہ سب پر حاوی ہوگا بڑا یعنی کبرا۔ چنانچہ زیدن اکرم خالدن جملہ اسمیہ ہوگا، اور اس طرح زیدن اکرم خالدن کی ترکیب وہ بتا رہے ہیں کہ زیدن جو ہے یہ مبتدا ہو گیا کیونکہ مرفوع اسم ہے، اور اکرم خالدن یہ ایک چھوٹا جملہ ہوگا اس بڑے جملے میں، اور اس چھوٹے جملے میں اکرم فعل ہے، اور اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فاعل قرار دیا جائے گا، اور خالدن مفعول بہ ہے۔ اکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ خالدن سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن گیا زیدن مبتدا کی، اور زیدن مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ کبرا ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا انہوں نے اور واضح کر دیا کہ جملے کو کس طرح آپ نے انالائز کرنا ہے۔ 5واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ فاعل ظاہر ہو یعنی فعل کے بعد واقع ہو۔ یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ فاعل 2 طرح سے آ سکتا ہے جملہ فعلیہ کا، یا وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر وہ اسم ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب ضمیر کی صورت میں نہیں ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب ظاہر ہوگا تو فعل کے بعد ہی واقع ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں کہ فعل کو ہمیشہ واحد رکھا جائے گا، فاعل خواہ تثنیہ ہو خواہ جمع ہو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ہم نے جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ جب پڑھا تھا تو اس میں یہ پوائنٹ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل جب اسم ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا، چاہے فاعل مثنیٰ ہو یا جمع ہو، ٹھیک ہو گیا۔ البتہ جنس کا خیال رکھا جائے گا، یعنی مذکر مؤنث کے اعتبار سے پھر صیغہ نمبر 1
یا صیغہ نمبر 4 استعمال کیا جائے گا. حضر الولد، اس میں سے الف جو ہے وہ نکال دیں کیونکہ باقی ایگزامپل جو ہے نا وہ ولد کے مثنیٰ اور جمع کی ایگزامپلز ہیں. تو حضر الولد، حضر الولدانی اور حضر الاولاد. اسی طرح مؤنث میں آئیں تو حضرت المرأۃ، حضرت المرأتانی اور حضرت النساء. تو ترجمہ سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لڑکا حاضر ہوا، دونوں لڑکے حاضر ہوئے، لڑکے حاضر ہوئے، عورت حاضر ہوئی، دو عورتیں حاضر ہوئیں اور عورتیں حاضر ہوئیں. چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ تم نے سبق 18 میں پڑھا ہے کہ فاعل جب جمع مکسر ہو، خواہ مذکر خواہ مؤنث، یعنی فاعل جب جمع مکسر ہوگا تو فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. مثلا حضر الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح حضر النساء بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت النساء بھی کہہ سکتے ہیں. پھر مزید بتا رہے ہیں کہ جمع سالم مؤنث کے ساتھ بھی فعل کی تذکیر و تانیث کا اختیار ہے. یعنی جمع سالم مؤنث اگر فاعل ہوگا نا تو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی فعل کی تذکیر و تانیث کا اختیار ہے، مگر جمع سالم مذکر کے ساتھ فعل مذکر ہی رہے گا. اسی لیے حضر المسلمون ہی کہا جائے گا، حضرت المسلمون نہیں کہیں گے. لیکن ابن کی جمع سالم بنونا آتی ہے جس کی منصوب یا مجرور فارم بنینا ہوگی، تو بتا رہے ہیں کہ بنونا یا بنینا کا شمار جو ہے ابناؤن جمع مکسر میں کیا گیا ہے، اس لیے اس کا فعل واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے آمنت بھی بنو اسرائیل. تو گویا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابن کی جمع ہے نا، جمع سالم ہی بنتی ہے بنونا، لیکن چونکہ لفظ ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے کہا اس کا شمار جمع مکسر میں کیا گیا ہے، اور جمع مکسر ہو گیا اور عاقل کی جمع مکسر ہو گیا تو فعل آپ مذکر مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں. بہرحال ہمارے سامنے یہاں پر ایک نئی چیز آئی ہے یہاں پر، وہ یہ کہ جمع سالم مؤنث کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی فعل کی تذکیر و تانیث کا اختیار ہے. مزید آگے چلتے ہیں. تنبیہ نمبر 1 دے رہے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو کہ ابن اصل میں بنون تھا، اس لیے اس کی جمع سالم بنونا ہوئی جسے مخفف کر کے بنونا بنا لیا. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کر لیں کہ ابن جو ہے یہ اصل میں بنون ہے اور اس کی جمع سالم جو ہے بنونا بنی اور بنونا سے تخفیف کر کے بنونا بنا لیا گیا. 7واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ فاعل مضمر یعنی ضمیر ہو تو تذکیر و تانیث میں فعل اور فاعل کی مطابقت ضروری ہے. یعنی فاعل اگر ضمیر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا نا تو فعل اور فاعل کی مطابقت ضروری ہے. حضر الاولاد، ٹھیک ہے، حضر الاولاد لڑکے حاضر ہوئے. وجلسوا، اب پہلے جملہ جو ہے وہ ہے حضر الاولاد یعنی فاعل ظاہر ہے، اور دوسرا جملہ ہے جلسوا جس میں فاعل ضمیر ہے. تو انہوں نے کہا وہاں پر تو آپ حضر الاولاد یا حضرت الاولاد لا سکتے تھے، لیکن جب ضمیر فاعل ہو گیا نا آگے جلسوا میں، تو اب آپ نے جلسوا ہی لانا ہے، جلسنا نہیں لا سکتے. اب آپ یہ پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں. اسی طرح حضرت البنتانی، دو لڑکیاں آئیں، وجلستا اور وہ دونوں بیٹھی. پھر مزید بتا رہے ہیں مگر فاعل غیر عاقل کی جمع ہو. اب یہاں پر دیکھیں غیر عاقل کی صورت میں آ گئے یہ، مگر فاعل غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی ضمیر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے، کبھی جمع مؤنث بھی ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں اشتریتو، میں نے خریدا، الکلابہ کتوں کو، میں نے کتے خریدے. فحرست، اب حرست واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یعنی حرست میں جو ضمیر ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے، یا حرسنا، اور حرسنا میں جمع مؤنث کی ضمیر ہننا ہے. تو بتا رہے ہیں دونوں لا سکتے ہیں، فحرست یا حرسنا بیتی. پھر بتا رہے ہیں کہ اگر کلاب کی جگہ عاقل کی جمع ہوتی تو جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا. ٹھیک ہے، جیسے استاجرتو الغلمانہ، لڑکوں کو. فحرسوا بیتی، یعنی اب یہاں پر حرسنا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو بہت اہم پوائنٹ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% مولوی عبدالستار خان صاحب کی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ 8واں ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ عربی میں فاعل کا مقام فعل کے بعد بلا فصل ہے. یعنی فاعل جو ہے فعل کے فوراً بعد آتا ہے، فاصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد مفعول کا مقام ہے. پھر یعنی فاعل کے بعد مفعول آتا ہے. اگرچہ اس ترتیب کا قائم رکھنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی فعل و فاعل کے درمیان کوئی فاصل یعنی فاصلہ پیدا کرنے والا بھی آ سکتا ہے. جیسے قرأ الیوم علی کتابن، قرأ فعل،
علی فاعل کتابن مفعول، تو فعل اور فاعل کے درمیان الیوم ظرف آ گیا، یعنی مفعول فی آ گیا، اور اس جملے کا ترجمہ ہوگا جی علی نے آج ایک کتاب پڑھی۔ تو بتایا انہوں نے کیا، انہوں نے بتایا کہ کبھی فعل و فاعل کے درمیان کوئی فاصل بھی آ سکتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کبھی مفعول کو فاعل پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیتے ہیں۔ مفعول کو فاعل پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے اور مفعول کو فعل پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے۔ فاعل پر مقدم کی ایگزامپل ہے قرأ کتابن علی، علی فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے اور کتابن مفعول ہے کیونکہ منصوب ہے۔ تو اعراب ہمیں بتاتا ہے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ اور مفعول کو فعل پر بھی مقدم کر دینے کی ایگزامپل کتابن قرأ علی، کتابن منصوب ہے تو اس کو مفعول بھی مقدم کہیں گے، قرأ فعل اور علی جو ہے فاعل کیونکہ مرفوع ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اچھی طرح پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ کتابن قرأ علی کی صورت میں یہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا۔ جملہ اسمیہ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے نہیں بنے گا کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ مرفوع اسم نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، لیکن اگر ہم علی فاعل کو فعل پر مقدم کر دیں اور مفعول کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا، پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا۔ وہی پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ لیکن فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، مقدم کریں تو فاعل نہیں بلکہ مبتدا کہلائے گا۔ مزید آگے چلتے ہیں جی، فاعل کو کہاں مقدم کرنا واجب ہے؟ یعنی یہ تو انہوں نے بتایا نا کہ فاعل کو آپ فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، یہ تو پوائنٹ انہوں نے کلیئر کر دیا، لیکن یہ بتایا کہ فاعل کو آپ مفعول پر مقدم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ فاعل کو مفعول پر کہاں کہاں مقدم کرنا واجب ہے اور کہاں کہاں مؤخر کرنا ضروری ہے۔ تو 9 پوائنٹ کی صورت میں دے رہے ہیں کہ ذیل کی صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم رکھنا واجب ہے، یعنی کچھ صورتیں ہیں جن میں فاعل کو آپ نے مفعول پر مقدم لازماً رکھنا ہے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی صورت ہے جبکہ فاعل اور مفعول دونوں کے دونوں ظاہری اعراب سے، یعنی دونوں ایسے اسما ہو کہ پتہ نہ چل رہا ہو ان کا اعراب، اور دونوں میں فاعل اور مفعول ہونے کی صلاحیت بھی ہو، پھر امتیاز کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ اس کی بہترین ایگزامپل دیکھیں، یحییٰ اور عیسیٰ دو اسما ہیں اور دونوں اس میں منقوص کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب یحییٰ بھی جملے میں فاعل بن سکتا ہے، عیسیٰ بھی بن سکتا ہے، یحییٰ بھی مفعول بن سکتا ہے، عیسیٰ بھی مفعول بن سکتا ہے۔ اب کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یحییٰ نے عیسیٰ کی عزت کی، تو اب اگر وہ عیسیٰ کو پہلے بول دے یحییٰ کو بعد میں لائے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی سننے والے کو کہ کہنے والے کا کیا مطلب تھا۔ تو کہنے والے کو اب لازماً فاعل کو مقدم رکھنا ہے مفعول پر، کیونکہ دونوں اسما ظاہری طور پر ایک جیسے ہیں اور دونوں میں فاعل اور مفعول بننے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا اکرم یحییٰ عیسیٰ ہی کہنا پڑے گا ورنہ کہنے والے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر اس نے کہنا تو یہ چاہا تھا لیکن عیسیٰ کو یحییٰ پر مقدم کر دیا۔ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ کو مقدم کر دیں تو اسی کو فاعل سمجھا جائے گا اور متکلم کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ البتہ اکل یحییٰ قم مثرا، اب یحییٰ اور قم مثرا جو ہیں دونوں اس میں منقوص ہیں، لیکن دونوں کے میننگز میں فرق ہے، اس لیے کہ دونوں فاعل نہیں بن سکتے۔ یحییٰ تو نام ہے اور قم مثرا جو ہے اس کے معنی ہے امرود، تو یحییٰ تو امرود کھا سکتا ہے لیکن امرود یحییٰ کو نہیں کھا سکتا، تو ایسی صورت میں قم مثرا کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بتا رہے ہیں کہ اکل یحییٰ قم مثرا، یحییٰ نے امرود کھا لیا یا کھایا، جیسی مثالوں میں فاعل کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ فاعل کو آپ پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، یحییٰ کو پیچھے کر دیں بے شک، اس سے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کوئی سننے والا سمجھے کہ جی امرود نے یحییٰ کو کھایا، بلکہ یہی سمجھے گا کہ یحییٰ ہی فاعل ہے اور امرود جو ہے وہ مفعول ہے، اور یہی بتا رہے ہیں کیونکہ قم مثرا کوئی ایسی چیز نہیں جو یحییٰ کو کھا جائے۔ تو الحمدللہ بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، لازمی ہے، جبکہ مفعول الا یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہو۔ بعض اوقات ہم جملے میں حصر پیدا کرنے کے لیے حرف نفی اور الا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سمپل جملہ تھا جی اکرم زید علیًا، یعنی زید نے علی کی تعظیم کی۔ اب میں اس کو حصر کے مفہوم کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں حرف نفی شروع میں لگاؤں گا، میں کہوں گا ما اکرم زید الا علیًا، اور مفعول سے پہلے میں الا لگا دوں گا۔ اب ایسی صورت میں فاعل کو میں نے مقدم ہی کرنا ہے مفعول پر، ورنہ
مفہوم چینج ہو جائے گا. اور اللہ کا ہم معنی لفظ ہے غیر، تو اس کو بھی بیان کرنے ہیں یا غیر علی، یعنی ما اکرم زید غیر علی. تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم ہی کرنا پڑے گا مفعول بہ پر، کیونکہ مفعول جو ہے وہ اللہ یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہو رہا ہے. ما اکرم زید الا علی، نہیں تعظیم کی زید نے مگر علی کی. یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر مفعول کو مقدم کر دیں اور کہیں ما اکرم علی الا زید، زید کے سوا علی کی کسی نے تعظیم نہیں کی، تو مطلب ہی فوت ہو جائے گا. مزید بتا رہے ہیں کہ انما بھی حصر کے معنی دیتا ہے. انما اکرم زید علی، زید نے صرف علی کو تعظیم دی. یہی معنی پہلے جملے کے ہیں. اس میں بھی فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے، ورنہ مطلب بدل جائے گا. تو الحمدللہ 2 پوائنٹ ہمارے سامنے آ گئے، یعنی جن جگہوں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے وہ انہوں نے بتا دی ہیں. مزید آگے چلتے ہیں. 10واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ذیل کی صورتوں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. تو 2 صورتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں جن میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اب مزید بتا رہے ہیں کچھ صورتیں جن میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، یعنی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. پہلی صورت ہے جبکہ فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہوئی ہو. فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہو تو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. جیسے اکرم خالدن قومہ، خالدن مفعول ہے، اکرم فعل ہے، اور قومہ مضاف الیہ یہ فاعل ہے اکرم فعل کا. ٹھیک ہے. اب جو فاعل ہے قوم کا لفظ، کیونکہ مرکب اضافے میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے، تو قوم کا لفظ مضاف ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہی ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اب چونکہ فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہوئی ہے تو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. ترجمہ ہوگا اس جملے کا اکرم خالدن قومہ، تعظیم کی خالد کی اس کی قوم نے. اس مثال میں قوم فاعل ہے، اس کے ساتھ ہا کی ضمیر ہے. میں ہا اس کو ایز اے لیٹر ہا کہہ رہا ہوں، ویسے ہو پڑھا جائے گا اس کو، لیکن کہا اسے ہا ہی جائے گا. جو خالدن مفعول کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر کہیں اکرم قومہ خالدن تو اضمار قبل ذکر، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے، یعنی ذکر سے پہلے ضمیر پھیر دینا، یعنی پہلے اس کا ذکر ہی نہیں ہوا اور آپ نے ضمیر ذکر کر دی. ضمیر کب آتی ہے؟ پہلے اسم کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے لیے ضمیر آتی ہے نا. تو اگر قومہ کہہ دیں اور ہا کی ضمیر قوم کے ساتھ جو لگی ہے وہ خالد کی طرف لوٹ رہی ہے اور خالد بعد میں آ رہا ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر کہلائے گا، اور یہ عربی زبان میں عموماً معیوب سمجھا جاتا ہے. تو ایک پوائنٹ میں پتہ چل گیا جہاں پر آپ نے فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا ہے. تمرین نمبر 2 دے رہے ہیں کہ تم نے اوپر پڑھا ہے کہ ترتیب میں دراصل فعل کے بعد فاعل کا رتبہ ہے اور اس کے بعد مفعول کا، چاہے بظاہر مفعول کو مقدم ہی کر دیں لیکن رتبے میں تو فاعل کے بعد ہی سمجھا جائے گا. پس مذکورہ مثال میں قومہ کو مقدم کر دیں تو ہا کی ضمیر ایک ایسے اسم کی طرف لوٹے گی جو لفظاً اور رتبتاً ضمیر سے مؤخر ہے اور یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر مفعول کے ساتھ فاعل کی ضمیر لگی ہو تو اضمار قبل ذکر جائز ہوگا. بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو سمجھ لیں اچھی طرح. مثال دیتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. اکرم قومہ خالدن یہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں پر مفعول کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں پر خالدن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خالد اگرچہ لفظاً ضمیر کے بعد آیا ہے لیکن فاعل ہونے کی حیثیت سے وہ رتبتاً مقدم ہے. یعنی اکرم خالدن قومہ تھا نا اصل میں، تو آپ اس کو اکرم قومہ خالدن بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جہاں پر فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے مفعول پر وہ یہ ہے کہ جبکہ فاعل الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما اکرم علی الا زیدن، تو بالکل وہ صورت جو پہلے کیس میں تھی نا جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب تھا، بالکل ویسی صورت ہے کہ جب فاعل الا کے بعد واقع ہو، ما اکرم علی الا زیدن یا غیر زیدن، اس موقع پر فاعل کو مقدم کرنے سے مطلب بگڑ جائے گا. اور تیسری جگہ جہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے وہ ہے مفعول فعل کے ساتھ متصل ہو تو مجبوراً فاعل کو مؤخر کرنا ہی ہوگا. جیسے ضربک زیدن، یعنی یہ ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل اور مفعول دونوں استعمال ہو رہے ہوں
تو جو 4 کمبینیشن استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 یا تو دونوں ضمیر ہوتے ہیں جیسے ضربہ، یا دونوں ظاہر ہوتے ہیں جیسے ضربہ زید حامدن، یا فاعل ضمیر ہوتا ہے اور مفعول ظاہر ہوتا ہے ضربہ حامدن، یا پھر فاعل ظاہر ہوتا ہے اور مفعول ضمیر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں، اس چوتھی صورت میں آپ فاعل کو مؤخر کریں گے، مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. وہی پوائنٹ آپ کو دیا ضربہ کا زیدن. اس مثال میں کا مفعول ہے جو فعل سے متصل ہے. تو الحمدللہ جی 2 مقامات ہمیں ایسے نظر آئے ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اور 3 مقامات ایسے ہمارے سامنے ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول پر مؤخر کرنا جو ہے وہ واجب ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ یاد رہیں گے. مزید آگے چلتے ہیں. 11واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ تم نے درس 17 میں پڑھا ہے کہ بعض افعال کے مفعول 2 اور 3 بھی آتے ہیں، مگر ان کے مجہول کا نائب الفاعل جو مرفوع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوگا. بقیہ مفعول بدستور منصوب رہیں گے. یعنی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زائد مفعول آتے ہیں. اس صورت میں جب ہم مجہول بنانا چاہیں تو ایک مفعول کو نائب فاعل کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور باقی جو مفعول ہوتے ہیں وہ ویسے ہی مفعول رہتے ہیں. ایگزامپل دیکھ لیں. علم زید حامدن غنیا. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا جانا زید نے حامد کو غنی. تو اس میں مجہول اگر ہم بنائیں اس جملے کا تو فاعل کو ذکر نہیں کریں گے، زید صاحب نکل گئے تو علما بن جائے گا فعل، اور حامدن جو ہے ایک مفعول، اس کو ہم بنا دیں گے نائب فاعل، مرفوع لے آئیں گے، اور جو دوسرا مفعول تھا نا غنین وہ بدستور مفعول منصوب حالت میں ہی رہے گا. علما حامد غنین. ترجمہ ہوگا حامد کو غنی جانا گیا. تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ تم نے سبق 14، 15 اور 25 میں فعل معروف کو مجہول بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہے، بوقت ضرورت اس کے مطابق مجہول بنا لیا کرو. 12واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مصدر اور بعض اسماء مشتقہ کا بھی فاعل و مفعول آیا کرتا ہے. دیکھو سبق 22، اور وہ بھی مفعول کی طرح فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں. اس طرح فعل کا فاعل اور مفعول ہوتا ہے نا، اسی طرح مصدر اور بعض اسماء مشتقہ جس میں اسم الفاعل وغیرہ شامل ہیں، تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی فاعل اور مفعول آیا کرتا ہے. ایگزامپل دے رہے ہیں. جاء السابق فرسہ فرس زیدن. جاء وہ آیا جس کا گھوڑا زید کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا. اس مثال میں پہلا فرس جو ہے وہ السابق کا فاعل ہے. السابق اسم الفاعل ہے نا، تو اس کا فاعل بن کے آ رہا ہے فرسہ، مضاف مضاف الیہ جس میں مضاف فرسہ ہے یعنی گھوڑا، اور دوسرا گھوڑا جو ہے نا فرسہ زیدن میں مضاف مضاف الیہ میں وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے منصوب ہے فرسہ. تو ایک فرس جو ہے وہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، ایک فرس جو ہے مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، اور ان کو رفع اور نصب کس نے دی؟ السابق اسم الفاعل نے. اور بتا رہے ہیں یہاں ال اسم الموصول ہے، یعنی ال جو ہے جب اسم الفاعل پر داخل ہوتا ہے تو عموماً وہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بس السابق کا مطلب ہے الذی سبق. مصدر اور اسماء مشتقہ کا تفصیلی بیان اگلے سبقوں میں آئے گا. لیں جی اب سلسلہ الفاظ نمبر 49 ہے. الفاظ وکیبلری اچھی طرح یاد کر لیں، اور باقی مشقیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کریں گے. اس سبق کے یعنی 2 پارٹس ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا سبق لمبا نہ ہو جائے. تو سلسلہ الفاظ نمبر 49 میں پہلا لفظ ہے جی ابتلا. باب افتعال ناقص واوی، ابتلا یبتلی مبتلا ہونا آزمانا. استنزفا باب استفعال نکال لینا اچک لینا. استنزفا یستنزفو. الہا یلہی الہاءن باب فعال ناقص واوی غفلت میں ڈالنا. جرہ یا جرو باب نصر ینصرو کھینچنا، کسی اسم کو جر دینا. میں یہاں نہیں کہوں گا زیر دینا، کسی اسم کو جر دینا. حضنا باب ضرب یضربو حضنا یحضنو انڈے سینا بچہ سنبھالنا. راودا یراودو باب مفعلہ برائی کی رغبت دینا. بیضۃ جس کی جمع بیضن آتی ہے انڈا. بیعۃ جمع بیعن گرجا عیسائیوں کا معبد. بغتۃ اچانک. جلد جمع جس کی جلود آتی ہے کھال. حین جمع احیان وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. زمرہ جس کی جمع زمر آتی ہے ٹولی گروہ، سورہ زمر آپ کو یاد آنی چاہیے. اس کے بعد ہے راودہ ان نفسی ہی کسی کے ساتھ بری خواہش کا ارادہ کرنا. قطع یقطع ان کے ساتھ آتا ہے با فتح یفتح میں تعلق کاٹ دینا. لاما یلوم باب نصر ینصرو اجوف واوی ملامت کرنا.
मज़्ज़का युमज़्ज़िकु बाब तफ़ील नोच फाड़ कर टुकड़े कर देना। वथबा यथिबु बाब दौराबा यदरिबु हमला करना, छलांग मारना। हदमा यहदिमु बाब दौराबा यदरिबु ढा देना। आराबी जिसकी जमा आराब आती है, क़ालतिल आराबु देहाती के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साहिर जिसकी जमा सहारातुन जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है, जादूगर। और साहतुन मैदान या सहन के लिए इस्तेमाल होता है। शहमुन जिसकी जमा शुहूम होती है, चर्बी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शमउन जिसकी जमा शमाआतुन मोमबत्ती या चराग के लिए। सहीहुन जिसकी जमा अस्सिहाउ तंदुरुस्त के माना में इस्तेमाल होता है। सौमाअतुन जिसकी जमा सवामिउ ईसाइयों की खानकाह। और ताइर जिसकी जमा तैर या तुयूर आती है, जिसके माना होते हैं परिंदा। बारुन मेंगनी को कहते हैं। फ़अरतुन चूहा या चूहिया जिसकी जमा फीरान आती है। फरगुन जिसकी जमा अफराहुन या फुरूहुन चूजे या परिंदे के बच्चे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फरीसुन या फरीसतुन जिसकी जमा फरसा आती है, वो जानवर जिसे शेर या कोई दरिंदा शिकार करे। फताह नौजवान के लिए इस्तेमाल होता है, जवान गुलाम के लिए जिसकी जमा फितियान आती है। सूरह यूसुफ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। वकूद वाव की ज़बर के साथ ईंधन के लिए। वकूद हन्नास वल हिजारा। अर्राफ बड़ा पहचानने वाला चालाक आदमी। लबूस कहते हैं लिबास को। मुबागतातुन मस्दर है बाबे मुफाअला से अचानक हमला करना। नाल कहते हैं जूते को जिसकी जमा नेआल आती है। और वबरुन जिसकी जमा औबार आती है, ऊंट वगैरह के मोटे बाल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने वोकैबुलरी याद कर ली है। इंशाअल्लाह ताला यही वोकैबुलरी हम जो मशकों में इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे लिए आसानी होगी और फिर तसल्ली से हम अगले लेक्चर में इसी सबक को जारी रखते हुए मशकें तसल्ली के साथ हल करेंगे ताकि हमारे जहनों पर बोझ ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत अहम था, आपको समझ आ गया होगा। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, जितनी मर्जी मरतबा आप लेक्चर देखें उस वक्त तक आगे ना बढ़ें जब तक आपको पिछला लेक्चर कवर ना हो जाए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में इसी सबक की मशकों के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।